إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور کہا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں ذرا برابر بھی تھکان نے ٹچ نہیں کیا، ہم تھکے نہیں. بعدہ انگنت درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین اکرامی، مشرکین کا تہوار اور ہم بڑا ہی حساس اور کرنٹ ٹاپک ہے. مشرکین کے تہوار اور ہم، یاد رہے آئے دن نت نئے تہوار مسلمانوں کے صفوں کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں. جو تہوار شریعت اسلامیہ کے اندر دور دور تک اس کی کوئی اجازت اور اس کی کوئی پرمیشن ہم اور آپ کو نہیں ملتی، ویسے ویسے تہوار اور ویسی خوشیاں جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ تہوار آج مسلمانوں کی سوسائٹیوں، مسلمانوں کی گلیوں، مسلمانوں کے سماج اور مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر دکھائی دے رہی ہے. قریبی تہوار کو اگر مراد لے تو جس کو مکر سنکرانتی یا یوں کہہ لیجئے پتنگ بازی یا اترائن جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، یاد رہے یہ اترائن ہندو سماج کا تہوار ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندو کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ہندو سماج کے اندر ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ایک بھی کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا. تعجب کی بات ہے، ایک بھی کتاب کے اندر آپ ان کی ساری کتابوں کو پڑھ لیجئے جو وہ لوگ معتبر مانتے، کہ جس طرح ہمارے پاس ایک ہی کتاب معتبر ہے قرآن مجید، یہ ہمارا دستور ہے، ہمارا قانون ہے، ان کی دستور اور ان کے قانون کے اندر یہ تہوار آپ کو اس کا ذکر بھی نہیں ملے گا. اچھا تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ لوگ اس کو اترائن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن 14 جنوری کے دن سورج
اتر کے بیچ اور سینٹر میں طلوع ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام انہوں نے اترائن رکھا، کیونکہ اس دن سورج بالکل اتر دشا کے اندر بالکل بیچ سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے اس چیز کا نام اترائن انہوں نے رکھا۔ اچھا، جب ہندو سماج کے اندر یہ تہوار نہیں ہے تو ان کے پاس اس تہوار نے انٹری کیسے کی، آیا کیسے یہ تہوار ان کے سماج میں؟ حالانکہ ان کی کتابوں میں اس کا دور دور تک ذکر بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ تاریخ 2500 سال پرانی تاریخ ہے۔ 1927 کے اندر انگریز کمشنر سائمن اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے انگریزوں نے 1927 کے اندر پتنگ بنائی اور اڑائی کہ سائمن کا پروٹیسٹ کیا جائے، کہ اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے طرح طرح کی پتنگیں اڑائی گئی جس میں سائمن کا نام لکھا ہوا تھا، جو انگریز کمشنر تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ منورنجن اور خوشی کا یہ ہے تو لوگوں نے اپنایا۔ حالانکہ ہندو سماج کے اندر بھی آپ کو ہندو کتابوں کے اندر بھی اس تہوار کا دور دور تک ذکر نہیں ملے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ جو ہندو جن کی کتاب کے اندر نہیں ہے، وہ کچھ ہندو جو حساس ہے، سمجھدار ہے اور ان کے اندر شعور ہے، دنیا کو سمجھتے، اپنی کتابوں سے ان کو لگاؤ ہے، وہ نہیں مناتے۔ ہندو کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جن کو اپنی کتاب سے محبت ہے کہ بھئی ہماری کتاب میں مکر سنکرانتی اترائن کا کوئی ذکر نہیں ہے تو ہم کیوں منائیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان اس کو فخر سے مناتا ہے، ان کی کتابوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری کتابوں میں تو دور دور کی کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ خلاف میں آپ کو ذکر مل جائے گا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ اگر کوئی شخص کسی سماج، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان جیسا عمل کرتا ہے تو یہ شخص مسلمان رہتے ہوئے بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ دیکھتے ہیں اس چیز کے نقصانات کیا ہیں۔ پتنگ بازی، اترائن، مکر سنکرانتی جس کو کہتے، اس کے نقصانات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ مسلمان، نعوذ باللہ من ذالک، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، مسلمان ایک طرف جتنی عید کی خوشی نہیں مناتا، جتنی اپنے تہوار کی خوشی نہیں مناتا، جتنی رمضان کے اندر اللہ کی برکتیں ہوتی ہے اس میں خوشی نہیں مناتا، عیدین کے اندر جتنی خوشی نہیں مناتا، نعوذ باللہ من ذالک، اترائن کے اندر اس سے زیادہ خوشی مناتا ہے۔ کیا نقصان ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان مشابہت ہو جائے گی، یعنی وہ عمل جو غیروں کا ہے وہ ہم اپنائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف یہ کہتی ہے، المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ گویا کہ اگر ہمارے دل کے اندر اس اترائن کا کیا ہے، محبت ہے، تو ہمارا حشر نعوذ باللہ غیروں کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب سے پہلا نقصان کہ آدمی جس کے سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو سوچو، جہنم کافروں سے بڑکائی جائے گی تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس چیز کا دوسرا نقصان، اس میں گویا کہ کافروں سے محبت کے اظہار کا ایک نمونہ ملتا ہے۔ گویا کہ مثال کے طور پر کافر دیکھتا ہے کہ اس چیز کے اندر ہم لوگوں سے بڑھ کر مسلمان حصہ لے رہا ہے، تو گویا کہ یہ چیز
ان کو اس بات پہ ابھارتی ہے اور ہمیں اس بات پہ ابھارتی ہے ہمارے دل کے اندر. اور یہ دیکھنے کے حساب سے ایسا لگتا ہے گویا کہ مسلمانوں کو کافروں سے محبت ہے، اسی لیے ان کا تہوار منا رہے ہیں. لگتا ہے کہ نہیں منا ہے؟ جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی ہر بات کو فوراً اپناتا ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار، مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی ہر بات کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہے، سنتا ہے اس کی بات کو. گویا کہ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ہم کافروں سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ قرآن صاف کہتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. قرآن صاف کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، میرے دشمن اور تمہارے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ، ان سے محبت نہ رکھو. اتنا ہی نہیں، اس چیز کا اور ایک نقصان، تیسرا نقصان، وقت کی بربادی. وقت کی بالکل بربادی. جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ٹائم از گولڈ کہا گیا. وقت کیا ہے؟ سونے کی طرح ہے. الوقت کالسیف، کہ وقت دو دھاری تلوار کے مانند ہے. اگر تم نے اس وقت کو صحیح طرح سے نہیں کاٹا تو وہ تمہیں کاٹ دے گی، وقت ہمیں کاٹ دے گا. وقت کی بربادی. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا ایک ہی مشن، ایک ہی ٹارگٹ، ایک ہی مقصد، ایک ہی ہیتو، کہ لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ ہماری عبادت کرے. لیکن وقت گزاری، وقت کی بربادی آپ کو مسلمانوں کے سوسائٹیوں کے اندر نظر آئے گی. اس چیز کا چوتھا نقصان، اور یہ اتنا اہم اور اتنا بھاری نقصان ہے، کٹی پتنگ یا کٹی گردن. کٹی پتنگ یا کٹی گردن. آپ کسی کے قاتل کا، کسی کو قتل کرنے کا سبب بنتے ہو. اگر میں کوئی قاتل ہو، جہنمی ہو، اگر میں نے اپنی پتنگ سے سوچو، مثال کے طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ چلو بھائی، میری دوری کٹ کے کسی اور کے پاس گئی، اس سے کسی کی گردن نہیں کٹی، وہ اور کسی کے پاس منتقل ہوئی، اس سے کٹی، تو گویا کہ ان سب لوگوں کا گنہگار میں ہوں. اس نے چڑھائی وہ بھی، اس کے بعد اس نے چڑھائی وہ بھی، اور اس چڑھائی سے جس کا قتل ہوا، جس کا مرڈر ہوا، وہ میں، اس نے چڑھائی میری دوری سے، اس کا بھی گنہگار، اس کے بعد اس نے چڑھائی، اس کا بھی گنہگار، اور اس کے بعد جو کسی کا قتل ہوا، مرڈر ہوا، اس کا بھی میں گنہگار. تو سوچو اس چیز سے ہم کتنے نقصان کو اپنے جی میں مول لیتے ہیں. کتنا مول لیتے ہیں ہم. ایک ہی چیز سے کئی نقصانات ہمیں ہوتے. دیکھو آئے دن نیوز میں آپ کو مل جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، غیروں کے تہوار کے اندر آپ کو نقصان ہی نقصان نظر آئے گا، فائدہ نظر نہیں آئے گا. فائدہ لا کے بتاؤ، ایک فائدہ، کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. کہیں پہ آپ، کسی کا گھر جلتا ہے، کسی کی دکان جلتی ہے، کسی کا مکان جلتا ہے، کسی کا سر ٹوٹ جاتا ہے، کوئی دھڑام لے کے نیچے گرتا ہے، آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نظر، یہی نقصانات ہی نظر آئیں گے. آپ دیکھیں گے کہ فلاں دن آپ دیکھیں گے کہ فلاں خبر آئی کہ دوری کی وجہ سے یہ ہوا، بم کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں چیز کی وجہ سے آگ لگ گئی، فلاں چیز کی وجہ سے یہ ہوا. تو مسلمان اس کو اپنانے میں فخر کیوں محسوس کرتا ہے؟ کیا ہوگا پتا ہے؟ اور ایک نقصان، قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور ایک نقصان یہ ہے کہ ہم فضول خرچی کرتے، ایسے کہتے بے روزگاری ہے، بے روزگاری ہے، ہر ایک پہ شکایت ہے، لیکن دیکھو تو ایک پا بھر کے پتنگ رہے گی اور باقاعدہ دوری رہے گی، اور کہتے بے روزگاری ہے. کیا اللہ نے اس لیے ہم کو رزق دیا ہے؟
کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیسے دیے کہ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو مشرکین کے عید کے اندر شمار کریں. گویا کہ انسان اپنے پیسوں سے گناہ کو خریدتا ہے. یہ سمجھ لیجئے اگر میں کسی چیز کو ایسی ویسی چیز کو خریدتا ہوں جس نے شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی، گویا کہ ہم کتنے بے وقوف اور کتنے احمق ہیں کہ ہم اپنے ہی پیسوں سے گناہ کو خریدتے ہیں. اللہ نے جو رزق دیا ہے، بتاؤ یہ رزق میں کہاں سے برکت آئے گی؟ کون سی چیز اس میں برکت کی روح ڈالے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی. اس میں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی. اور ہم ایک طرف شکایت کرتے رہے کہ بے روزگاری ہے، بے روزگاری ہے. تو یہی حال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے، اس رزق کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو اللہ چھین لے گا. قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے مسلمانوں سن لو، اگر تم نے میری دی ہوئی نعمت پر شکر گزاری کی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید کے ساتھ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور مزید تمہیں دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ہاں سن لو، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکرانی کی، غلط استعمال کیا، تو یہ بھی سن لو إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، یقیناً میرا عذاب بڑا ہی سخت عذاب ہے. اور اتنا ہی نہیں، اور ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم فضول خرچی کر کے شیطان کے بھائی ہونے کا ثبوت دیتے. قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یقیناً جو حد سے زیادہ فضول خرچی کرتے وہ شیطان کے بھائی ہیں. گویا کہ شیطان کا خون اور اس باغی کا خون، دونوں کے خون ایک ہوئے، کیونکہ بھائی کا خون ایک ہی باپ سے ہوتا ہے. گویا کہ ہم شیطان کے بھائی بن جائیں گے. بتاؤ کہاں سے رزق ملے گا؟ اللہ نے جہاں ہمیں نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے روزی دی ہے، ہم اس کو فضول کاموں کے اندر، اللہ سے بغاوت کرنے کے اندر، گناہوں کے کام میں یہ پیسے لگائیں گے تو مست بے روزگاری کے پٹے لگاؤ کہ میں بے روزگار ہوں، میں بے روزگار ہوں، میں بے روزگار ہوں. اللہ تمہاری سننے والا نہیں ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی نہیں سنی، اللہ کی اطاعت نہیں کی. اتنا ہی نہیں، اور ایک چیز جو بتانے کی ہے، افسوس کے ساتھ غیروں کے اندر اترائن وقت پہ آتی ہے، ہمارے پاس بے موسم آتی ہے. ابھی 10واں مہینہ کیا شروع ہوا، ایک بھی غیر آپ کو چھت پہ نظر نہیں آئے گا. مسلمان کی سوسائٹیوں میں دیکھو آدھے بچے صف پہ نظر آئے گے. اور اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال عبرت کی نشانی دکھاتا ہے. مسلمان کے بچے اس چیز کے اندر اپنے باپ کو، اپنی ماں کو نادر فراق دے، اس چیز کے اندر چڑھے تھے، گرے، ماں کا کلیجہ ٹوٹ گیا. لیکن مسلمانوں کی صف کے اندر یہ ہوشیاری نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سماج کے اندر فلاں کا واقعہ دکھایا، فلاں کا واقعہ دکھایا، سمجھ جاؤ مسلمان سمجھ جاؤ. لیکن افسوس سب افسوس کہ واقعات ہمارے سامنے ہوتے، ہماری نگاہ کے سامنے ہوتے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں. فلاں نے جو ہم جو کام کرتے ہیں کر کے رہیں گے اور اس میں فخر کریں گے، اور فلاں کی پتنگ کاٹیں گے، فلاں سے ہم دشمنی کر لیں گے. گویا کہ یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی پتنگ کاٹی تو اگر کوئی یہ اختلاف کرتا ہے تو فوراً یہ چیز جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے. اور افسوس مسلمان
اتنا ہی نہیں، باقاعدہ طور پہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ میں نے کہا نا، عید کی خوشی جتنی نہیں مناتا ہے اس سے زیادہ کہیں اس کی خوشی مناتا ہے۔ باقاعدہ طور پر رات سے بالکل تیاری، ایک دم کمپلیٹ تیاری کہ صبح میں فلاں الارم رکھ کے سوئے گا، فلاں بجے اٹھنا ہے، اور پتنگ کی ڈوری ابھی سے تیار کر رکھتا ہوں، کچھ پتنگوں کو کنیا باندھ کے رکھتا ہوں تاکہ صبح میں میرا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اللہ اکبر! کیا کرتے مسلمانوں کی صفوں کے اندر گویا کہ مشرکین جتنی تیاری نہیں کرتا یا مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہے۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے میری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کی اور اس کو کام میں خرچ کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب سخت عذاب ہے۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب ہم پکڑتے ہیں اس طرح سے پکڑتے ہیں کہ وہاں سے تھوڑی ہلنا، تھوڑی بھی حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیتا ہے۔ کئی واقعات ہوئے کہ چلو بھائی سمجھ جاؤ، تمہارے مسلم سماج وغیرہ سماج کا ایک بچہ اس چیز کے اندر گر کے اپنی جان گنوا دیتا ہے، لیکن ہے کہ نہیں، دنیا جو کرے کرے، ہم اپنا کام کریں گے۔ نہیں ہونا چاہیے یہ۔ مسلمانوں کی صف کے اندر افسوس یہ ہے کہ جس چیز کا ذکر ہندو کتابوں کے اندر نہیں ملتا ہے اس کو مسلمان فخر سے مناتا ہے۔ یہ تو ایک پروٹسٹ تھا جو سائمن کے خلاف، انگریز کمشنر کے خلاف کیا گیا تھا، کہ اس کے خلاف پتنگیں اڑائی گئی، جہاں گرتی وہاں کے لوگ دیکھتے کہ چلو سائمن کا ہمیں خلاف کرنا ہے، سائمن کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے۔ یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا پوسٹ کا کام، ٹپالی کا کام تھا یہ پتنگ، لیکن اس کو لوگوں نے تہوار تو منایا، ان کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے بھی اس کو اپنا لیا۔ دیکھتے 90% لوگ اس دن آپ کو چھت پہ نظر آئے۔ غیرت اتنی مری ہوئی ہے کہ عورتیں بھی اوپر نظر آتی ہے، جہاں نگاہوں کا کوئی لحاظ نہیں، کپڑوں کا کوئی لحاظ نہیں، اور نظروں کا، زنا کا کوئی لحاظ نہیں۔ گانے بجانے اور ایسی چیزیں سننے، کیا سمجھتے اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو کیا کریں گے؟ آپ کو پتا ہے اگر میں حج کرتے کرتے انتقال کرا تو میں جب قبر سے اٹھوں گا کہوں گا لبیک اللہم لبیک، اس طرح سے اٹھوں گا۔ شہید ہوگا تو اس اعتبار سے اٹھے گا، اس حالت میں گرا تو کیا حشر ہوگا، اس حالت میں موت آئی تو کیا حشر ہوگا۔ بیچارے ماں باپ کہہ کر تک جاتے کہ بیٹا یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، لیکن اولاد سمجھتی نہیں ہے۔ جب کسی حادثے کی شکار ہوتی ہے تب تھوڑے دن اس حادثے کو ذہن میں رکھ کر کہ فلاں واقعہ ہوا تھا، اس تو رکھ کے تھوڑے دن بھول جاتے، وہی روش، وہی ڈگر جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اسی پہ آ جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام اگر یہ کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تہوار مشرکوں کا بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اپنائیں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے۔ 2500 سال اس کی بہت زیادہ پرانی صدی نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخ پرانی نہیں ہے۔ 1927 کے اندر بس ایک خلاف ورزی کے لیے، سائمن کے لیے پتنگیں اڑائی گئی کہ اس کو نکالو یہاں سے، اس کی خلاف ورزی کے طور پہ اڑائی گئی، اور شہروں میں ٹپال پہنچایا گیا، پوسٹ پہنچایا گیا تاکہ لوگ اس سے سمجھ جائے، لیکن کف افسوس کہ سمجھے ہی نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے اندر ہمارے مال کا نقصان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ رزق سے گویا کہ ہم گناہ کو خرید رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کی قاتل کا، کسی کے قتل کا، کہ ہماری دوری سے کسی کا قتل ہو گیا تو اس کا ہم سبب بنتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمارے سماج کے اندر یہ چیز نہ ہونی پائے، کیونکہ یہ چیز کی دلیل خود غیروں کے یہاں نہیں ملتی تو ہمارے یہاں بدرج اولا نظر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو اس چیز سے محفوظ رکھ، الہ العالمین
جو ہم سے خطائیں پہلے ہوئی الہ العالمین تو اسے معاف فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو احباب جو رشتہ دار قرض میں ملوث ہے، قرض سے پریشان ہے، الہ العالمین تو انہیں آسانی عطا فرما۔ الہ العالمین جو احباب جو رشتہ دار تیرے دربار میں آ چکے ہیں ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔